ہماری زندگی میں اسلام کہاں؟ امام حسین کا نام لیتے ہو صرف شربت کے لیے اور نیاز کھانے کے لیے. امام حسین کے خون کو شربت اور کھچڑے کے بس تولنے والوں بے وفاؤ، نام حسین لے کر یزید کا کردار زندہ کرتے وقت تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ حسین کی نگاہوں میں تو اتنی طہارت تھی کہ انہوں نے اپنی گھر کی کنیزوں کو بھی احتیاط سے دیکھا، اور تمہاری نگاہوں میں اتنا پاپ ہے کہ آج کل سالیوں کو بھی اور چچا کی اور پھپھی کی بیٹیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. آج تک بھاوجوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. سب ایسے نہیں ہیں، لیکن بات کہنے کی ہے، جلسے میں تو کہی جاتی ہے. یہاں تک کہ یہ بدبختی کی باتیں سننے میں آتی ہے کہ سسر سے بہویں تک محفوظ نہ رہی. وہ بدترین حالات ہم دیکھ رہے ہیں. وجہ دین اٹھ گیا، اللہ کا خوف اٹھ گیا، خدا کی خشیت اٹھ گئی. آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنی ایک کنیز سے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا 40 سال سے آپ کے گھر میں رہتے مجھے نہیں پہچانتے. کہا میں نے آج تک تجھے دیکھا ہی نہیں. یہ ان کے تقوی کا عالم تھا، یہ ان کی پرہیزگاری کا عالم تھا. آج عورتوں میں بھی تقوی نہیں، مردوں میں بھی تقوی نہیں. عورتوں کا حال تو یہ کہ سیریل دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں. ذرا میری ماں اور بہنوں سے پوچھو انہوں نے آج سے پہلے قرآن کب پڑھا؟ قرآن کون سی کتاب ہے؟ تیجے کی، چہلم کی، 10ویں کی، 20ویں کی. یہ قرآن کی عزت کی تم نے تعویذ کے موقع پہ گلے میں لٹکانے کی. تعویذ تیجے کے لیے تھا، چہلم کے لیے تھا، 10ویں 20ویں کے لیے تھا. اس لیے آیا تھا قرآن کہہ رہا ہے ہدی للناس ہدی للمتقین. قرآن کا عنوان ہدایت ہے، قرآن ہدایت کے لیے تھا. یہ 10واں 20واں چہلم یہ دوسرے تیسرے نمبر کی بات تھی جس کو آپ نے جہیز، قرآن جہیز میں دینے کے لیے صرف نہیں آیا. قرآن 10ویں 20ویں کے لیے صرف نہیں، قرآن تو ہدایت کے لیے آیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 10ویں 20ویں پہ اصالے ثواب نہ کرو، میری بات کا غلط مفہوم مت نکالنا. قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا. ہدایت کے سوا سب کام لے رہے ہو. اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہو. اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے معاذ اللہ تجارت کے معاملات حل کرتے ہو. ذرا بتاؤ اللہ کے بندو، قرآن پہ ظلم کرنے والوں، آج مسلمانوں کو اس لیے ستایا، تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے کہ تم قرآن پہ ظلم کر رہے ہو. توبہ کر لو، قرآن پہ ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہاری داستان تکتی نہ ہوگی داستانوں میں. میں جو آخری بات کے طور پہ عرض کر رہا تھا، بہنوں سے کہتا ہوں قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، نماز پڑھو. ایک بات کہوں، امام حسین کبھی بھی امام حسین نہ ہوتے. میرے جملے پہ غور کرنا، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. بہنوں سے کہتا ہوں امام حسین کبھی بھی امام حسین نہیں ہوتے اگر ان کی ماں سیدہ فاطمہ نہ ہوتی. کسی حسین کے لیے کوئی فاطمہ چاہیے، اور فاطمہ کبھی فاطمہ نہ ہوتی اگر ان کے بابا محمد الرسول اللہ نہ ہوتے. باپ ایسا ہوتا ہے تو بیٹے ایسی ہوتی ہے. باپ شراب پیے اور بیٹی ہو بڑی پارسا رابعہ بصری جس کے سر سے دوپٹہ نہ ہٹے، ایسا نہیں ہے. باپ چاہتا ہے میں شراب پیوں، جوا کھیلوں، زنا کروں، میری بیٹی رابعہ بصری ہو. نہیں ہو سکتی. ببول کے درخت پر کبھی گلاب نہیں کھلتے، دھتوروں پر کبھی چمیلی نہیں کھلتی. اگر تجھے فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی چاہیے جو ہو ہی نہیں سکتی، اب فاطمہ کے بعد کوئی فاطمہ نہیں ہو سکتی. فاطمہ سے پہلے کوئی فاطمہ نہیں ہے تو فاطمہ کے بعد کوئی فاطمہ کیسے ہو سکتی؟ اس لیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے خدیجہ جیسی ماں چاہیے اور سید المعصومین محمد رسول اللہ جیسا بابا چاہیے. تب ایسی بیٹی جنم دیتی ہے کہ جس کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نہیں دیکھ سکتا. چاند و سورج جس کے دوپٹے کو نہیں دیکھ سکتے. خدا کے لیے اگر اپنی نسلیں بہتر چاہتے ہو، اپنی نسلیں بہتر چاہتے ہو تو تم بہتر بنو. اور دین تمہیں ڈبانے نہیں آیا، دین تمہیں ترانے آیا ہے. دین تمہیں ذلیل کرنے نہیں آیا، دین تمہیں عزت دینے آیا ہے. دین تمہیں وقار دینے آیا ہے. دین کا دامن پکڑ لو. دین کا دامن تھامنے سے کوئی
ذلیل نہیں ہوتا. عرب کے بوریا نشینوں نے جب دین کا دامن پکڑا اللہ نے انہیں کیسر و کسرا کا تاجدار بنا دیا. میرے بھائیوں میں بات صلاح الدین ایوبی کی کر رہا تھا. صلاح الدین ایوبی یہ کون جوان ہے پہلے میں تمہیں بتا دوں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جلسوں سے کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جلسے ہی کی بنیاد ہے صلاح الدین ایوبی. حالانکہ آج کل کی طرح جلسے نہیں ہوتے ہوں گے وہ, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ہے. صلاح الدین ایوبی ایک جوان تھا. پہلی بات تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ قادری ہے. صلاح الدین ایوبی غوث پاک کا مرید ہے. بچپنے میں حضور غوث پاک کا مرید ہوا تھا, اور جب اس کے باپ نے کہا تھا میرے بیٹے کے لیے دعا کر دو تو غوث پاک نے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی. ہاں جب صلاح الدین سے کسی نے پوچھا نا صلاح الدین اتنے جوخموں میں تو پھنسا لیکن تیری گردن پہ کبھی تلوار نہیں لگی, تو کہا کیسے لگتی, جس گردن پہ میرے مرشد کا ہاتھ پڑا اس کو تلوار کیسے لگتی. میرے امام کہتے کیا ادب ہے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور کہتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میرے پٹا تیرا. اور ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو, جید سید ہر دیر ہے مولا تیرے. غوث پاک کا مرید ہے صلاح الدین, جوان تھا. شب معراج میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے گیا. امام صاحب منبر پہ بیٹھ کر تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اے جوانوں معراج میں تم یہاں نفل پڑھنے آئے ہو, تمہیں خبر بھی ہے کہ جس بیت المقدس میں رسول اللہ نے آج کی شب نبیوں کو نماز پڑھائی تھی وہ تو عیسائیوں کے قبضے میں. تم نفل پڑھ رہے اور وہ بیت المقدس جس میں رسول اللہ نے نبیوں کی ان کو نماز پڑھائی وہ عیسائیوں کے قبضے میں, تمہیں برداشت کیسے. اس جوان کے دل پہ بات اثر کر گئی. جلسہ سننے سینکڑوں آتے ہیں, کسی ایک کے دل پہ یہ بات اثر کر جائے تو کام ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے اس میں بہت سے لوگ سننے آئے ہیں, کچھ ایسے بھی ہے کہ چلو یار ذرا دیکھتے ہیں مولانا لوگ کیا بولتے ہیں, کوئی پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے آئے ہوں گے کہ کیا غلط بول رہے ہیں, طریقہ کیا ہے حضرت کا, کس پہ ناراض ہو رہے ہیں, کس پہ خوش ہو رہے ہیں, کس سے مصافحہ کر رہے ہیں, کس کو نہیں کر رہے ہیں. تو پھر بعد میں وہ کمنٹ کرتے رہے. یاد رکھنا جو لینے آتا ہے وہ وہی لے کر جاتا ہے, جو سن کر سمجھنے کے لیے بدلنے کے لیے آتے ہیں وہ بدل کے جاتے ہیں. کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں ان کو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. ایسی محفلیں بھی سجی ہے, تاریخ ہے اس کی تو وہ وقت نہیں رہا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا صلاح الدین کے دل پہ بات اثر کر گئی. صلاح الدین نے سر سجدے میں رکھا اور اللہ سے دعا کی مولا آج کے بعد میں اپنی بیوی کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور بستر پہ نہیں سوؤں گا جب اس وقت تک جب تک بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم نہ لہرائے. بس ایک جوان نے دھن سوار کر لی, ایک جوان نے دھن. ہمارا کیا ہے, میں کہتا ہوں تم سدھرو, تم کہتے ہیں تم سدھرو. یہ تم اور تم میں ساری نیا غرق ہو. کاش کہ میں سوچوں کہ میں سدھر جاؤں, ہر آدمی سوچے میں سدھر جاؤں. صلاح الدین نے سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے وعدہ کیا مولا اب میں بیوی کے قریب نہیں جانا, میں نے بستر پہ نہیں سونا جب تک کہ بیت المقدس کو چھین نہ لوں, غاصبوں سے واپس نہ لے لوں, اسلام کا پرچم نہ لہرا. کہتے ہیں جب تڑپ سچی ہو نا, نیت اچھی ہو تو اللہ پھر چھوٹے لوگوں سے بھی بڑے کام لیتا ہے. صلاح الدین ایوبی کوئی بادشاہ نہیں تھا, بادشاہوں کی اولادوں میں سے نہیں تھا, بظاہر بہت بڑے گھرانے میں سے نہیں تھا, بلکہ صلاح الدین ایک چھوٹے سے گورنر کا بیٹا تھا. اس کا باپ ایوب وہ ایک چھوٹا سا آدمی تھا, کوئی بہت بڑا آدمی نہیں تھا. لیکن جب یہ بندہ نکلا ہے اللہ کی راہ میں, اللہ نے مدد کی اور اس بندے نے کم و بیش 10 سال محنت کی. 10 سال
جنگلوں میں بغیر بستر کے سوتا تھا کہ مجھے بیت المقدس کو واپس لینا ہے، واپس لینا ہے، واپس لینا ہے۔ جانتے ہیں اللہ نے اس کی محنت کو قبول کیا اور بیت المقدس فتح ہوا۔ خدا کا کرنا کہ جس دن بیت المقدس کی چابی عیسائیوں نے دینی تھی وہ 26 رجب تھی اور 27ویں شب یعنی شب معراج آنے والے تھے۔ جوان اگر کچھ کرنے پر آ جائے تو وہ کرتے نہیں، تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شائی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تمہارے اسی ٹیلنٹ سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے۔ ان میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا مت ہونے دو، ان کو نشے کا عادی بناؤ، جوے کا عادی بناؤ، لڑکیوں کا عادی بناؤ، ان کو دین کے قریب مت جانے دو، ان کو علماء کے قریب مت جانے دو، ان کو سچے پیروں کے قریب مت جانے دو، ان کو اللہ والوں کے قریب مت جانے دو، ان کو قرآن اور قرآنی تعلیمات کے قریب مت جانے دو، ان کو فیشن پرست بنا دو، مغرب زدہ بنا دو، ان کو الجھا کر کے رکھ دو۔ الجھ گئے ہو میرے بھائیو، گناہوں میں الجھ گئے ہو، نکلو گناہوں کے دلدل سے نکلو، زندگی کا مقصد سمجھو، دنیا میں آنے کا مقصد سمجھو۔ میرے بھائی گناہ میں لذت تو ہے مگر عزت نہیں ہے، گناہ میں کبھی سکون نہیں ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ بدل ڈالو اپنی زندگی کو، نئی زندگی کا آغاز کرو۔ صلاح الدین ایوبی کو 26 رجب کو، رجب المرجب کی 26 تاریخ کو عیسائیوں نے کہا چابی لے جاؤ، بیت المقدس تمہارا ہے، لیکن ایک شرط ہے، ہم چابی جب دیں گے تو استقبال کے لیے ہماری بیٹیاں کھڑی رہے گی، اس سے گزر کے تمہیں جانا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے اسلام دشمن طاقتوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو مشن سے ہٹانے کے لیے عورت کا سہارا لیا، لڑکی کا سہارا۔ آج انٹرنیٹ پر کیا ہے؟ لڑکیاں۔ صابن پر کیا ہے؟ صابن کے اوپر تصویریں کس کی؟ لڑکیوں کی۔ دواؤں پہ تصویریں کس کی؟ لڑکیوں کی۔ موبائلوں پہ لڑکیوں کی ننگی تصویریں اتنی عام کر دی ظالموں نے، کچھ محفوظ نہیں رہ گیا۔ لیکن جن کے دلوں میں عشق رسول ہے ان کی نگاہوں پہ کنٹرول ہے، ان کی سماعتوں پہ کنٹرول ہے۔ ہوا کیا؟ صلاح الدین سمجھ گئے کہ ہمیں مشن سے اور مقصد سے ہٹانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ صلاح الدین نے ایک تقریر کی، خطاب کیا لشکر سے، جوانوں تم نے 10 سال رات دن محنت کی ہے، تب کہیں جا کر بیت المقدس تمہارے ہاتھ میں آیا ہے۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ واپس تمہیں عورتوں کی محبت میں پھنسا کر مشن سے تمہیں باغی کر دے، مشن سے دور کر دے، مشن کو بھلا دے۔ تمہیں ایک کام کرنا ہے، جب ان لڑکیوں کے قریب سے تم گزرنا تو ان کی خوبصورتیوں پہ ایمان کا سودا مت کرنا، بلکہ مدینے والے سرکار کا تصور کرتے ہوئے گزر جانا۔ بس ان کا حسن، ان کا حسن، مدینے کی سرکار کا حسن، ان لڑکیوں کے حسن پہ فریفتہ مت ہونا۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ نصارہ نے کیا کیا؟ آدھے کپڑے پہنا کر اور آدھا ننگا لڑکیوں کو کھڑا کر دیا کہ یہ جوان ہے، انسان ہے اور جوان ہے، اور جوانوں کی مجبوری ہے کہ وہ موم کی طرح ہوتے ہیں۔ عورت اگر سامنے آ جائے، عورت آگ کی طرح، مرد موم کی طرح، آگ کے قریب مرد جائے گا پگھل جائے گا، نہیں پگھلے گا، نرم ضرور ہو جائے گا۔ لیکن صلاح الدین وہ جوان سمجھ گیا تھا ہمارے ساتھ کیا کھیل ہونے والا ہے۔ صلاح الدین نے کہا نظریں نیچی کر کے عورتوں پہ نظر مت ڈالنا، مقصد پہ نظر رکھنا، حضور کے حسن پر نظر رکھنا، آقا کے حسن کا تصور کر کے نگاہیں نیچی کر کے گزر جانا۔ پھر کیا تھا؟ بیت المقدس کی گلیاں تھی، قدس کی گلیاں تھی، اور محمد الرسول اللہ کے دیوانے، حضور کے غلام، وہ سب کے سب نوجوان تھے، وہ اس گلی سے گزر رہے تھے۔ دائیں بائیں لڑکیاں کھڑی تھی، خوبصورت، حسین، جمیل لڑکیاں، اور آدھے کپڑے پہن کر آدھا ننگا بدن۔ کتنا بڑا امتحان ہوگا، مگر سن لو جن کے دل خالی ہیں حسن مصطفیٰ سے، وہ تو کسی کے حسن پہ ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، مگر جن کے سینے میں آمنہ کے لال کا حسن موجود ہو، وہ حسن جس کو میرے امام کہتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن
نہ ہو، وہ بیاں جس کا بیاں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ وہ کتنے خوبصورت ہیں، وہ کتنے حسن والے ہیں، میرے امام کہتے ہیں سرداب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زمن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر جائے دلہن پھول، دندان و لب و زلف رخ شاق فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ دائیں چر کے کون پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، کتنے خوبصورت کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، اللہ اکبر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا نگاہ نیچی کرو، حسن مصطفیٰ کا تصور کرو اور گزر جاؤ، سارے جوان دائیں بائیں ننگی لڑکیاں آدھی ننگی کھڑی ہیں اور نگاہیں نیچی کر کے جا رہے ہیں، انہوں نے آواز دینا شروع کیا، فکرے کسنا شروع کیا، مجال ہے کوئی جوان دائیں بائیں دیکھتا، جب سب جوان گزر گئے ایک لڑکی نے کہا سب کی نمائندگی کرتے ہوئے، اے جوانوں تمہارے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے، تم ہمیں دیکھتے نہیں، ہمارے حسن کی توہین مت کرو، ہمیں دیکھ تو لو، ایک نظر تو دیکھ لو ہم کتنے خوبصورت ہیں۔ ایک جوان نے نگاہ جھکا کے کہا جس کی نگاہوں میں مدینے والے کا حسن بسا ہوا ہو وہ کسی لڑکی کو کیسے تک سکتا ہے، ہم تمہارے کام کے نہیں تم ہمارے کام کے نہیں، اس لیے کہ ہمارے آقا کا حسن ہمارے سینوں میں ہے۔ وہ لڑکیاں اتنی متاثر ہوئی، سب نے بیک زبان کہا ارے جس کا حسن تمہیں مل جائے تو تم اتنے پاک دامن ہو جاتے ہو، تو ذرا اس حسن والے کا کلمہ ہمیں بھی پڑھا دو اور ہمیں بھی ان کے غلاموں میں داخل کر کے مسلمان کر دو۔ جو ایمان چھیننے کھڑے تھے، مشن سے ہٹانے کھڑے تھے، وہ مسلمان ہوتے ہوئے نظر آئے۔ یہ نوجوانوں کا کردار تھا۔ بس اینڈ پر یہی کہتا ہوں، باز آ جاؤ، جب موت کا فرشتہ سر پہ کھڑے ہوگا پچھتاؤگے۔ آج توبہ کر لو، گانے سنیں، فلمیں دیکھی، اللہ نہ کرے یہاں جو لوگ ایسے نہیں ہوں گے لیکن بولنے کی باتیں تقریر کی باتیں تو بولیں، اللہ نہ کرے کسی سے زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی، بدی ہو گئی، جس سے کچھ بھی ہوا توبہ کر، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، سچی توبہ کر۔ اگر ہزاروں سال کا مجرم بھی توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن توبہ گال پیٹنے کا نام نہیں، کان کھینچنے کا نام نہیں، توبہ ولی بناتی ہے۔ توبہ توبہ مل کے کہے توبہ، قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ لیکن کون سی توبہ؟ کان کھینچنے گال پیٹنے والی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے سوراخ سے، اسی سوراخ سے جیسے دودھ واپس جا سکتا ہے، بکری کے تھن سے جس سوراخ سے دودھ نکلتا ہے اندر جا سکتا ہے، کوئی ڈال سکتا ہے اندر؟ آقا فرماتے ہیں جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے جس سوراخ سے، دوبارہ اسی سوراخ سے وہ واپس نہیں جا سکتا۔ ایسے کوئی گناہ سے توبہ کرے اور پھر دوبارہ گناہ کے رستے پہ نہ جائے تو اللہ ایسے لوگوں کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ بس اس پر ایک بات سننا چاہیں گے، عرض کروں گا جتنا ٹائم دیا گیا تھا 5 منٹ بچے اس میں توجہ کر لیں، سنیں کیسے کیسوں نے توبہ کی، اللہ نے کرم کیا۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ان کی بھی خاص توجہ۔ حضرت سیدنا ذو النون مصری
ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ دریا کی سیر کو گئے. ذوالنون مصری دریا کی سیر کو گئے تو دیکھا ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے اور دونوں جوان ہیں, شادی شدہ نہیں ہے لیکن ان کی آپس میں دوستی ہے, تعلقات ہے. اور اس دور کی بات ہے, آج سے تقریباً سینکڑوں سال پہلے. نوجوان طور کے ایسی رہ گئی, کم کئی زیادہ گڑبڑ تو کرتی ہے, جوانی دیوانی ہوتی, لڑکی ہے خوبصورت, لڑکا ہے خوبصورت, اور وہ شراب کی سرائی لے کر اور میوزک کا موسیقی کا سامان لے کے دریا پہ آئے اور دونوں گا رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں. تو ذوالنون مصری بھی جوان تھے. وہ لڑکا لڑکی دونوں نے ذوالنون مصری کی مزہ لینے کے لیے کہا کہ لو لو تم بھی شراب پیو. اور ذوالنون مصری نے کہا ہم شراب نہیں پیتے, ہم شراب نہیں پیتے, ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے. کہا اچھا شراب نہیں پیتے, گانا گا سکتے ہو تو گاؤ, چلو گانا گاؤ, ہم دیکھو کیسے گانا گا رہے, ایک سے تم بھی گاؤ. ذوالنون مصری کہتے ہیں میں اس کو گانا تو نہیں کہتا لیکن میں بھی کوئی نغمہ جانتا ہوں, اگر تم کہو تو وہ نغمہ سنا دوں. سناؤ. تو ذوالنون مصری نے قرآن پڑھنا شروع کیا. جب قرآن پڑھا تو وہ لڑکا اٹھ کے بھاگ گیا, جس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی وہ اٹھ کے بھاگ گیا. اور جو لڑکی تھی خوبصورت وہ خوب روئی اور رو کے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے, میرے اللہ کا کلام. اس لڑکی نے کہا جب کلام اتنا خوبصورت ہے تو کلام والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا. مجھے کلمہ پڑھا, میں توبہ کروں گا اور اسی حسن والے جس کا کلام ہے یہ حسن والا کلام, اسی کے حسن کی میں شہدائی ہو جاؤں گا. ذوالنون مصری نے کلمہ پڑھایا, توبہ کرائی, اس کے بعد وہ لڑکی چلی گئی. ذوالنون مصری اپنے گھر آ گئے. اب ذوالنون مصری کے علاوہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی, حضرت ذوالنون مصری کو ہی پتا تھا. ذوالنون مصری کی پوری زندگی گزر گئی, وہ بھی بھول گئے. بڑھاپے میں جب ان کے بال سفید ہو گئے اور ایک مرتبہ حج کو گئے ہوئے تھے تو کعبے کا گلاف پکڑ کے رو رہے تھے, اللہ بخش دے بخش دے بخش دے. پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی, بوڑھی عورت کی, اے اللہ, میرے اللہ میں بھوکی ہوں, ذرا جلدی سے میرے لیے کھانے کا انتظام کر. تو جیسی کہا تو آسمان سے کوئی خان اترتا ہوا نظر آیا اور ذوالنون مصری نے دیکھا یہ تو بڑی مقبول عورت ہے کہ کعبے کا گلاف پکڑ کے کہا کہ میرے لیے کھانے کا انتظام کر لیا. خان اتر رہا ہے تو دیکھا تو انگور تھے اس میں, اس خان میں پلیٹ میں انگور تھے. اس نے انگور اٹھایا, جانے لگی تو ذوالنون مصری اس کے پیچھے پیچھے. کہا بڑی اماں تو تو بڑی مقبول ہے بھائی, تو نے ادھر عرضی لگائی ادھر قبول ہو گئی, کون ہے تو؟ تو اس بڑھیا نے ذوالنون مصری کو دیکھا اور دیکھ کے کہا ذوالنون اچھا ملے اور بڑے وقت پہ ملے. ذوالنون مجھ سے پوچھتے ہو بڑی اماں تو کون ہے, میں بتاؤں میں کون ہوں؟ تمہیں یاد ہے تم ایک بار دریا کی سیر کو گئے تھے؟ ہاں گیا تھا. تو دریا کی سیر کرتا ہی رہا. کہ نہیں ایک دن وہ لڑکا اور لڑکی, بڑی خوبصورت لڑکی اور خوبصورت لڑکا ایک دن دریا کی سیر کو آئے تھے, شراب لے کے, گانے کا سامان. ہاں 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 یاد آیا. ہاں تو اس میں وہ تمہیں شراب دے رہے تھے, نہیں لیا, گانے کے لیے کہہ رہے تھے, نہیں گایا. ہاں میں نے قرآن پڑھا تھا. قرآن, ہاں قرآن پڑھا تھا, لڑکا بھاگ گیا تھا, لڑکی رو رہی تھی, اس نے توبہ کی تھی. کہا ہاں ہاں اس نے توبہ کیا, کلمہ پڑھا تھا. کہا وہی تو میں ہوں, وہی میں ہوں. اور تم, میں نے توبہ کرایا, میں نے توبہ کرایا, مجھے کچھ اور مقام ملا, لیکن تم نے توبہ کیا. اللہ نے تمہیں کتنا نواز دیا, کتنا بڑا مرتبہ عطا کر دیا. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ جس کو چاہے نوازتا ہے, لیکن نوازے جانے کے لیے پہلا زینہ توبہ ہے. توبہ. جب تک گناہ کے دلدل میں رہو گے اللہ سے رشتہ کبھی جڑنے والا نہیں ہے. اگر اللہ سے رشتہ جڑنا ہے تو پہلے گناہ کو چھوڑو, گناہ کو ترک کرو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے, عمل خیر کی, نیکیوں کی توفیق دے, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو, اپنے بچوں کو دین سکھاؤ, اپنے بچوں کو مذہب اور مسلک سکھاؤ, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کسی بھی بچوں کو جاہل مت رہنے دو, ان پڑھ مت رہنے دو. اپنے بچے اور بچیوں کو کم سے کم گریجویٹ تو بنانا ہی ہے ہمیں.
اور کم سے کم دینی تعلیم اتنی دینا ہے کہ جتنا علم فرض ہے اتنا ہر بچے اور بچی کو فرض علوم آنے چاہیے، بھی اتنے ہی بال موجود ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اور اٹھائے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے سوال فرمائے گا۔ اللہ جس سے جو چاہے گا سوال کرے گا، لیکن یہاں قرآن مقدس میں ایک مقام پر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ نعیم کسے کہتے ہیں؟ خاص طور پر دن میں جو کیا وہ بھی سوال ہوگا، راتوں کو جو کیا وہ بھی سوال ہوگا، صبح کو جو کیا وہ بھی سوال ہوگا، شام کو جو کیا وہ بھی سوال ہوگا، لیکن خاص طور پر قرآن کہتا ہے ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ مفسرین نے نعیم کے بارے میں مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن نعیم کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جوانی کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا، یعنی خاص طور پر پوچھا جائے گا تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ اے خواتین اسلام، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، اور اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، ذرا توجہ کرو۔ اللہ قیامت کے دن قرآن کہہ رہا ہے اللہ قیامت کے دن تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ جوانی کیسے گزاری، جوانی کی راتیں کیسے گزاری، جوانی کے دن کیسے گزارے، جوانی کو کس کام میں گزارا۔ اب ذرا تصور کریں، قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو اب ذرا تصور کریں، جب اللہ خود پوچھے گا، جب اللہ خود سوال فرمائے گا کہ تم نے جوانی کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کی راتوں کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کے دن کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کے صبح و شام کو کہاں گزارا، مجھے بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر۔ آج کی یہ رنگ ریلیاں، آج کے یہ قہقہے، آج کی یہ موج مستیاں، آج یہ حرام کام، آج یہ جرائم کے اندر زندگی گزارنے والوں، ذرا تصور تو کرو، دین کو کھیل تماشا بنانے والوں، دین کو کھیل کود سمجھنے والوں، اللہ کا قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے ہم تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے۔ میں اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں، اے جلسے میں آنے والوں، اصلاح معاشرہ کی محفل میں آنے والوں، کہ ذرا کبھی سوچا اللہ پوچھے گا اور ہمیں جواب دینا ہوگا، بتاؤ ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ ذرا تصور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، زمین شعلے اگل رہی ہوگی، آسمان آگ برسا رہا ہوگا، سورج سبا نیزے پر ہوگا، آنکھیں پانی بن کر کے بہ رہی ہوگی، اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ پوچھے گا تو نے جوانی کہاں گزارا، تو کیا ہم یہ کہہ سکیں گے ہے اللہ ہم اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گندے گندے گانے سنتے تھے اور گانوں کو سن کر کے ہم نے اپنی جوانی کو گزارا؟ بڑی معذرت کے ساتھ ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ مسکرانے کی بات نہیں ہے، محشر کا تصور کرو، میدان محشر کا تصور کرو، پھر سوچو تو صحیح، کیا اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکو گے اللہ کو کہ مولا ہم نے تو اپنی راتوں کو گندی فلمیں دیکھ کر کے گزارا کرتے تھے؟ بتاؤ ذرا کیا اللہ کو کہہ سکو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکو گے؟ اگر جمعہ کے دن تمہیں مسجد کے امام صاحب منبر پر بیٹھ کر کے پورے محلے کے سامنے کہیں کہ بتا ہفتہ بھر تو نے کہاں گزارا، تو بولو محلے والوں کے سامنے اپنے ہفتے بھر کا حساب دے سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتاؤ، جب اپنے محلے کی مسجد کے اندر، اپنے محلے کی مسجد کے اندر سب لوگ سکون سے سن رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ ایکو کم کر دیجئے، آواز بڑھا دیجئے، اس لیے کہ بیان کے لیے ایکو کی ضرورت نہیں ہے، اور جو سن رہے ہیں ان کو تو سنائی دے رہا ہے، جو چلت فلت کر رہے ہیں تو ان کو تو کوئی سنا ہی نہیں سکتا۔ ایک بار درود شریف پڑھنے، اگر انتظامیہ بھی بیٹھے نا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جلسہ صرف مہمانوں کے لیے ہوتا ہے، انتظامیہ کے لیے جلسہ ہوتا ہی نہیں، بلکہ جتنی ضرورت آپ کو ہے حدیث سننے کی اتنی مجھے بھی ہے، جتنی مجھے اتنی ان لوگوں کو بھی ہے،
اور جتنی ان لوگوں کو اتنی انتظامیہ کو بھی ہے، سب بیٹھ کے سنو، اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے تو سب کا بیڑا پار ہے، بیٹھ جاؤ سب۔ حضور علیہ السلام کی محفل ہے، حضور علیہ السلام کو چھوڑ دو، ان پہ چھوڑ دو۔ دیکھو انتظامیہ کتنی محنت کرتی ہے، کئی مہینے محنت کرتے ہیں آپ لوگ، تب کہیں جا کر ایسی محفل سجتی ہے۔ لیکن چونکہ آج کل ہندوستان میں ہمارے ہاں جلسے فیشن ہو گئے ہیں، رسم ہو گیا ہے، سال میں 1-2 جلسے کرو بس کرنا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ جلسے تجارت نہیں ہے، یہ جلسے عبادت ہے۔ اس میں کوئی ایک بندہ بھی اگر سنور گیا تو میرا بھی بیڑا پار ہے، آپ کا بھی بیڑا پار ہے۔ اس لیے خدا کے لیے ان جلسوں کو رسمیں نہ بناؤ، ان جلسوں کو تفریح کا سبب نہ بناؤ۔ تھوڑی دیر مجھے جتنا ٹائم دیا آپ نے اتنی دیر تھوڑے سکون سے سن لو۔ مائک بہت اچھا ہے لیکن شاید مائک والے بھیا کو آپریٹ کرنا نہیں آ رہا ہے اس کو، وہ پھر ایکو شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ سب جو ہے نا، یہ ایکو وغیرہ، یہ نعت خواں لوگوں کو سریلی آواز کے لیے ضرورت ہے، مقرر کے لیے تقریر کے لیے ایکو کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو نارمل کر دیجئے، بس میری آواز پہنچ جائے ان لوگوں تک، میرا آنا کامیاب ہے۔ ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تھوڑی دیر سن لیں، بہت وقت مجھے نہیں دیا گیا ہے، لیکن مختصر سے وقت میں بات رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ جو بیچ میں اس طرح سے آپ لوگ کرتے ہو تو میرے ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں، کیونکہ میں روحانی تقریر، حقانی تقریر، عرفانی تقریر میں نے کبھی نہیں پڑھا، اس لیے میں یاد کر کے نہیں آتا ہوں۔ آپ لوگوں کا جیسا مائنڈ ہوتا ہے، جیسا ماحول بناتے ہو، اسی کے مطابق اللہ جو کہلوا لیتا ہے اپنی توفیق سے میں وہ کہہ دیتا ہوں۔ تو آپ جب کچھ گڑبڑ کرتے ہو تو مضمون میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ ایک بار سب درود شریف پڑھ لو۔ درود شریف پڑھنے، دیکھیے آپ کتنا شور کرتے ہو، اور جب درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو آواز ہی نہیں آتی، حالانکہ جب درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جائے تو سنیوں کا پورا مجمع گونج جانا چاہیے۔ درود و سلامی تو ہماری پہچان ہے، ذرا درود بلند آواز سے یہاں سے وہاں تک سب پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والیہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ایک بار پھر عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھا جائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی و آلی ابد الدہور وکرم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ایک مرتبہ پھر اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ مسجد کا امام منبر پہ بیٹھ کے جمعہ کے دن اگر ہم سے کہے کہ ایک ہفتے میں تم نے کیا کیا کیا، امین القادری بتاؤ تم نے ایک ہفتے میں کیا کیا، تو بولو اپنے محلے والوں کے سامنے کیا میں اپنے ایک ہفتے کے اعمال کا جواب دے سکتا ہوں؟ اور اگر میں نے جواب دے دیا تو کیا میں عزت کے ساتھ محلے میں رہ سکتا ہوں؟ اپنے کرتوت تو یہ، اپنے اعمال تو یہ ہے، لیکن وہ جو میدان محشر ہے، قیامت کا دن ہے، وہ میدان محشر کوئی مسجد نہیں ہے، اور وہاں محلے کے لوگ نہیں ہیں، وہاں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ہر انسان موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وہاں انسان سے اس کے اعمال کا حساب خود لے گا، اور جو پوچھے گا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں جو خاص عنوان ہے، اللہ جوانی کے بارے میں ہم سے سوال فرمائے گا، تم نے جوانی کہاں گزاری؟ تھوڑا تصور کرو، اللہ کے قرآن پر اگر ایمان لائے ہو تو کیا اللہ کو یہ جواب دو گے کہ رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھتے تھے، رات بھر گانے اور غزلیں سنتے تھے، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے تھے، یہاں تک کہ کچھ بدبخت ہمارے درمیان ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کیے، اس کو فیشن بنایا، اللہ اکبر،
کر اور پھر زنا کے اڈے پر تک پہنچ گئے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جب کوئی مرد یا کوئی عورت زنا کرتے ہیں اور زنا میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے دل سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے انسان کرتا اتار دیتا ہے، ویسے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، یعنی زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اس کے سینے میں ایمان نہیں رہتا۔ تھوڑی دیر ذرا سنجیدگی کے ساتھ محسوس کرو، سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو، زنا کرنے والوں کا دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اس وقت جب وہ زنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور زمین پر لرزہ طاری ہوتا ہے اور زمین لرز لرز کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، مولا مجھے اجازت دے تاکہ میں دو حصوں میں چر جاؤں اور ان زنا کرنے والوں کو اپنے اندر دبوچ لوں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، ذرا سوچے تو صحیح، فلمیں دیکھ کر سیریل دیکھ کر ناولیں پڑھ کر اور دنیا کے دوسرے انسانوں کی زندگی سے متاثر ہو کر آج ہماری قوم کا جوان کہاں جا رہا ہے؟ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے جوانی گناہ کرنے کے لیے نہیں دی، اللہ نے جوانی گانے سننے کے لیے نہیں دی، اللہ نے جوانی عیاشی کے لیے نہیں دی۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ نے جوانی نشہ کرنے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے جوانی جوا کھیلنے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے جوانی وقت برباد کرنے کے لیے نہیں دیا۔ اللہ کے بندو سن لو، یہ جوانی 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 40-50 سال پر ختم ہو جاتی ہے۔ جوانی جانے کے لیے آتی ہے، جوانی کسی کی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ مگر سن لو، جنہوں نے جوانی میں گناہ کیا ہوگا، جنہوں نے جوانی میں عیاشیاں کی ہوگی، جنہوں نے جوانی میں جرائم کیے ہوں گے، اللہ ان پر اتنا ذلیل بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ چادر میں منہ چھپا چھپا کر کے روتے ہیں۔ آج جوان ہو، تمہیں جوانی کی اہمیت نہیں پتا۔ جب یہ جوانی چلی جائے گی، خوبصورت کالے بالوں کے بعد سفید بال ہو جائیں گے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے گی، یہ طاقتور جوڑ جب کمزور ہو جائیں گے، کبھی گھٹنے کا درد کروٹ نہیں لینے دے گا، کبھی کمر کا درد نرم گدوں پر سونے نہیں دے گا۔ اس وقت جوانی میں کیے ہوئے جرائم کی جب قدرت تمہیں سزا دے گی، اللہ اکبر، بستر میں منہ چھپا چھپا کر کے رو گے، اپنی جوانی کو یاد کرو گے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، اللہ کے غضب کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ ان پر اتنا بدترین بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ موت مانگتے ہیں تو ان کو موت بھی نہیں آتی، اللہ ان کو رسوا کر دیتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ نے جوانی دی ہے، خدا کے لیے اس کی قدر کر لو، اس کی اہمیت جان لو۔ یہ جوانی پاپ کے لیے نہیں، فیشن کے لیے نہیں، کھیل کود کے لیے نہیں، جوؤں کے اڈوں کے لیے نہیں، گانے میوزک کے لیے نہیں، ڈیجوں کے لیے نہیں، آوارگی کے لیے نہیں۔ اللہ کو جوان پسند ہے، جوان، اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے، اس لیے اپنی جوانی کی آج قدر کر لو۔ ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، اللہ اکبر، میں یقین جانے کوئی مقرر اور خطیب آدمی نہیں، میں صرف اپنے دل کا درد اپنے جوانوں کے دل کے دروازے پہ رکھ رہا ہوں۔ بہت توجہ سے سننا، میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں وہ بھی اپنی جوانی کی قدر کر لیں، وہ بھی اپنی جوانی کی حفاظت کر لیں، وہ بھی جوانی کو نعمت جان کر اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال لیں۔ اللہ اکبر، کہاں گیا، لکھا گیا، کہنے والے کہتے ہیں ایک بڑے میاں تھے، ایک بوڑھے بابا تھے، ایک بزرگ تھے، بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی۔ بڑھاپے میں کچھ بھی ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، پہلے بڑھاپے میں بیماریاں کم ہوتی تھی، ابھی تو بہت بیماریاں ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو پاپ کرے اسی کو بیماری ہوتی ہے، جو نہیں کرتا ہے اس کو بھی ہوتی ہے، اور جو کرتا ہے اس کو بھی ہوتی ہے، اللہ کی شان ہے، لیکن کرنے والوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ 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 اکبر، بڑے میاں ہیں، ان کی کمر جھک گئی ہے، جھکی ہوئی کمر سے کہیں جا رہے ہیں، ایک
एक नौजवान लड़के ने देखा, देखने के बाद उस बड़े मियाँ का मजाक उड़ाना चाहा, उस बुड्ढे बाबा का मजाक उड़ाना चाहा। आजकल के नौजवान छोकरे उलमा का मजाक उड़ाते हैं, बड़े मियाँ लोग का मजाक उड़ाते हैं, बूढ़ी औरतों का मजाक उड़ाते हैं। सुन लो, बुढ़े लोगों का मजाक मत उड़ाओ, बूढ़ों का मजाक मत उड़ाओ। मेरे आका फरमाते हैं जिसको इस्लाम में बुढ़ापा आ गया, जिसको इस्लाम में सफेद दाढ़ी हो गई, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द करने में हया फरमाता है। अल्लाह उसका ख्याल करता है बूढ़े लोगों का। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, और जब कोई इंसान के बाल सफेद हो जाते हैं तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, जवानी में इसने गुनाह नहीं किया, अब ये बुढ़ा हो गया है, इसके बाल सफेद हो गए हैं, अगर इससे कोई गुनाह हो जाए तो जवानी में नहीं किया था, अगर बुढ़ापे में हो जाए तो इसको लिखना मत बल्कि दरगुजर कर देना। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, बड़े मियाँ लोगों का मजाक मत उड़ाओ, बड़ों का एहतराम करो, बड़ों की ताजीम करो, बड़ों की इज्जत करो, और सुन लो, अदब करो, क्योंकि 1000 सालों की मेहनतों से वो नहीं मिलता जो बड़ों के अदब की वजह से मिलता है, बड़ों के एहतराम की वजह से मिलता है, बड़ों की ताजीम की वजह से मिलता है। बड़े मियाँ का मजाक उड़ाने का उस नौजवान लड़के ने सोचा। बड़े मियाँ की कमर झुकी हुई थी। बड़े मियाँ से पूछने लगा, बाबा क्या ढूंढ रहे हो? कमर झुकी थी ना, तो कहने लगा मजाक उड़ाने की नियत से, बाबा क्या ढूंढ रहे हो? लेकिन वो बड़े मियाँ, वो बुड्ढे बाबा चिड़चिड़े नहीं थे, अल्लाह वाले थे। उनको गुस्सा नहीं आया, इसलिए कि किसी बुड्ढे को कहें कमर झुकने पे कि क्या ढूंढ रहे हो, तो उसको तो गुस्सा आएगा। लेकिन बास बड़े मियाँ लोग अच्छे होते, सभी अच्छे होते हैं कि बास बहुत अच्छे होते हैं। उन्होंने उस जवान से, जब वो मजाक उड़ाने के मूड में था, उसके कंधे पे हाथ रख के बहुत प्यारी बात कही, कहा बेटा मैं अपनी गुमशुदा जवानी ढूंढ रहा हूं, मेरी जवानी मुझसे खो गई है बेटा, आज मैं वो जवानी ढूंढने आया हूं। तेरी तरह मैं भी जवान था, ऐसे ही खेल कूद करता था, जराइम करता था, गुनाह करता था, जवानी चली गई बेटा, अब बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई। अब मैं सोचता हूं कि वो नमाज पढ़ लूं खड़े होकर, लेकिन नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता बेटा, जवानी ढूंढ रहा हूं। अब सोचता हूं कि मैं भी इबादत के लिए टाइम निकाल लूं, लेकिन अब मैं वो जवानी नहीं पाता, मैं जवानी ढूंढ रहा हूं बेटा, वो चली हुई जवानी चली गई, जवानी मैं ढूंढ रहा हूं, मैं ढूंढता हूं, काश के वो वक्त वापस आए, वो वक्त तो लौट आए, वो वक्त तो फिर से मिल जाए। लेकिन अफसोस, गया वक्त कहां हाथ आता है। और उस जवान की उन्होंने इस्लाह कर दी, कहा बेटा हम जवान थे, जवानी गुजर गई, हम पछता रहे हैं, तुम्हारे पास जवानी मौजूद है, इसकी कद्र कर लो, इसकी कद्र कर लो ताकि तुम न पछताओ। मैं भी अपने जवानों से कहता हूं, आज जवान हो, ताकत है, कुव्वत है, जुआ खेल करके जवानी को बर्बाद मत करो। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, ये जुआ तुम्हें बर्बाद करेगा, तुम्हारी दौलत को दांव पर लगा देगा। अभी यार एक चांस ले लो, अभी एक चांस ले लो। इस लालच में इंसान घर के बर्तन तक बेच देता है। सुन लो, अपने मजहब में जुए की इजाजत नहीं है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह अकबर, शराब और जुए से बचो। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो शराब और जुए से बचो। और उसके आगे और भी फरमाया, ये शैतानी काम है, इससे बचोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमाएगा। और अगर नहीं बचोगे तो तुम गौस पाक के गुलाम कैसे, तुम गरीब नवाज के गुलाम कैसे, तुम साबिर पाक के गुलाम कैसे, तुम कुतुब खीरी के गुलाम कैसे। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली लिख रहे हैं, दिल के कानों से सुनो, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली लिखते हैं कि जिसने जुए के आलात को अपने हाथ में लिया, गोया उसने अपने हाथों को सूअर के खून में रंग लिया। जिसने जुए के आलात को, मोबाइल में 3 पत्ती गेम खेलने वालों, एक दोस्त कलकत्ता में बैठा, एक सऊदी में बैठा, एक लखीमपुर में बैठा, एक लखनऊ में बैठा, सब मिलकर इंटरनेट की वजह से जो है वो जुआ खेलते हो। सुन लो, कयामत के दिन तुम्हारे हाथ जुआ खेलने वालों, गजाली के कौल के मुताबिक सूअर के खून में रंगे होंगे, खिंजीर के
خون میں رنگے ہوں گے، اب تمہارا نقصان کیا ہوگا اس نقصان کو بھی سن لو۔ یہ جلسے میں حضرت پیر سید وجیہ الدین صاحب موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، مرکزی صاحب موجود ہیں، شورا موجود ہے۔ بولو تمہاری تمنا ہے جلسہ ختم ہو تو ہاتھ چومے، جلسہ ختم ہو تو ہاتھ چومے، یہی نا؟ اور جن کو ہاتھ چومنے کا موقع مل جائے، سیدوں کا، علماء کا، نائبین رسول کا، آل رسول کا، کئی دن تک خوشی مناتے ہیں۔ ہم جلسے میں گئے تھے، فلاں سید صاحب کے ہاتھ چومے، فلاں عالم صاحب کے ہاتھ چومے، بولو ہے کہ نہیں؟ اور اللہ اکبر، یقیناً ہاتھ چومنے کی برکتیں بھی ہے۔ ارے یہ برکت ہے، ایک ظالم بادشاہ نے امام حسن بصری کے ہاتھ چومے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ چومنے کی برکت سے اس بادشاہ کی مغفرت کر دی۔ بتاؤ حسن بصری کے ہاتھ چومنے کا یہ ثواب ہے تو امام حسن کے ہاتھ کا کیا عالم ہوگا؟ اور جب حسن کے ہاتھ کی یہ شان ہے تو ان کے بابا علی کے مرتضیٰ کے ہاتھوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور جب مولا علی کے ہاتھوں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں کا عالم کیا ہوگا؟ اے میری قوم کے جوانوں، جوا کھیلنے والوں سن لو، جلسے میں تو سیدوں کے اور علماء کے ہاتھ چومنے ملتے ہیں، میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ چومنے ملیں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے میں اپنی امت سے مصافحہ کروں گا۔ اس پر بنتا تھا کہ سنی سبحان اللہ کہیں۔ بات کتنی بڑی ہے، بات کتنی بڑی ہے۔ یہ بھی عالمیہ ہے کہ کہاں بولنا چاہیے کہاں نہیں بولنا چاہیے، میری قوم کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا۔ اگر یہ بات میں صوفیوں کے مجمع میں کہتا تو صوفی لوگ اٹھ کر کے رقص کرتے کہ میں نے کیا کہا کہ قیامت میں رسول اللہ مصافحہ کریں گے، قیامت میں رسول اللہ مصافحہ کریں گے۔ عاشقوں سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ قیامت میں بھی قیامت ہوگی جب حضور اپنی امت سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ محشر میں بھی ایک محشر ہوگا، محشر میں بھی ایک محشر ہوگا کہ حضور اپنی امت سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ جب حضور سب سے مصافحہ کریں گے تو جو جوا کھیلنے والے وہ حضور سے مصافحہ کر پائیں گے؟ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ کیونکہ ان کے ہاتھ جوا کھیلنے کی وجہ سے سور کے خون میں رنگے ہوئے ہیں، خنزیر کے خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی اگر آپ کے ہاتھ مٹی میں بھرے ہوئے ہیں تب آپ رسول اللہ، تب آپ اپنے عالم سے مصافحہ نہیں کر سکتے۔ مٹی والے ہاتھ وہ کر سکتے ہو نہیں، مٹی والے ہاتھ لے کر نائب رسول سے مصافحہ نہیں کر سکتے، آل رسول سے مصافحہ نہیں کر سکتے۔ تو سور کے خون میں جب جوا کھیلنے کی وجہ سے ہاتھ رنگے ہوئے، چھپ چھپ کر کھیلتے ہو نا جوا، آپ مولوی کو دھوکہ دے سکتے ہو، مولا کو بھی دھوکہ دے پاؤ گے، اپنے مسجد کے امام کو دھوکہ دے سکتے ہو، کیا امام الانبیاء کو بھی دھوکہ دے پاؤ گے؟ کتنا بھی چھپ کر گناہ کرو، قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ اور یہ جوا ہارو گے تو برباد، اور اگر جیت گئے تو اس سے بڑے برباد۔ کیوں؟ کیونکہ جیت گئے تو حرام، کپڑا پہنا تو جوے کے پیسے کا خریدا ہوا کپڑا جب تک بدن پر ہے اللہ تمہاری نہ کوئی نماز قبول کرے گا نہ کوئی دعا قبول کرے گا۔ اگر جوے کے پیسے سے تم نے گھر بنایا تو جب تک ایک اینٹ بھی باقی رہے گی اللہ کمانے والے پر، اس اینٹ رکھنے والے پہ لعنت فرماتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں کیا کہہ رہا تھا، اللہ کو جوانی پسند ہے، جوانی کی عبادت پسند ہے، اس پہ تھوڑا ٹائم نکالو، وقت نکالو، گناہ مت کرو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر جوانی میں گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں بڑھاپا اتنا عزت دار عطا کرے گا کہ لوگ تمہاری تعظیم کریں گے، لوگ تمہارا احترام کریں گے۔ ایک بات دیکھنا، غور کرنا، میں آپ کو بہت کتاب والی نہیں آسان والی بات بتا رہا ہوں۔ ایک عزیز نے پوچھا ایک اللہ والے سے کہ آپ لوگوں کی
فین فالوئنگ اتنی نہیں ہوتی جتنی ہیرو لوگ کی ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ میں یہاں آ جایا, آپ کے علاقے کا نام کیا ہے؟ دیوبا, لکھیم پور کے پاس دیوبا, ہزاروں لوگ موجود ہیں, اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی ممبئی کے نچنیا خان صاحب یہاں آتے تو اس سے زیادہ لوگ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے. ابھی ایک مسلک کے لوگ اور ایک مذہب کے لوگ موجود ہیں, اس میں ہر مسلک کے ہوتے, ہر مذہب کے ہوتے ہے نا. جو ہیرو لوگ آئیں گے تو ان کے لیے تو سبھی آئیں گے, تو ہم سے زیادہ ان لوگوں کی شہرت. تو ایک اللہ والے سے کسی نے کہا کہ آپ لوگ تو بڑے اللہ والے بنتے ہو, اور تم سے زیادہ شہرت اور عزت تو ان کی ہے, لوگ ان کے پیچھے کتنا بھاگتے ہیں, تو تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ والے نے فرمایا بیٹا وہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کی مقبولیت کم ہوتی جاتی ہے. وہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ویسے ان کی مقبولیت کم ہوتی جاتی ہے, اور ہماری مقبولیت بڑھتی جاتی ہے. حتیٰ کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کے جنازے میں 10-20 لوگ بھی شریک نہیں ہوتے. ہم مرتے ہیں تو پھر تاج الشریعہ کے جنازے کی طرح, جب ہم مرتے ہیں تو مفتی اعظم کے جنازے کی طرح, جب ہم مرتے ہیں تو سیدنا احمد ابن حنبل کے جنازے کی طرح, جب ہم مرتے ہیں تو سیدنا امام اعظم کے جنازے کی طرح. تو بھی آتے ہیں اور دشمن بھی آتے ہیں, لوگوں کو ہوتا. ہلو درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور جنازے تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا, بلکہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں مقبولیت بڑھتی جاتی ہے. اس کا آسان سا اگر دیکھنا ہے تو دیکھ لو. ایک وقت تھا سید سالار مسعود غازی کے عرس میں کتنے لوگ جاتے تھے, اور دن گزرتے جا رہے ہیں تو لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. غریب نواز کے عرس میں کتنے لوگ جاتے تھے, دن گزرتے جا رہے ہیں, لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. ارے دنیا والوں کو لوگ بھول جاتے ہیں, اللہ والوں کو کبھی نہیں بھولتے. کل غوث اعظم کے جتنے عاشق تھے آج اس سے زیادہ ان کے عاشق نظر آ رہے ہیں. اللہ سے وفاداری کرو. اللہ سے وفاداری کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ بھولا نہیں کرتے ہیں. اس لیے تھوڑا وقت نکالو, نماز کے لیے ٹائم نکالو. آج میری قوم کے جوان نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے, حالانکہ ایک وقت کی نماز کو صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. بولو 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے؟ نہیں لگتا. میرے بھائیو اللہ اکبر, جب کوئی جوان صبح کے وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے, جب کوئی جوان صبح کے وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اس جوان کو اللہ بوڑھوں پر ایسی فضیلت دیتا ہے جیسے اللہ نے رسولوں کو لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اتنا بلند مقام دیتا ہے اللہ جوانی کی عبادت کا. اور پھر یاد رکھنا, آج میرے جوانوں نے سوچا جوانی کا مطلب ٹوئنٹنگ کرنا, جوانی کا مطلب چھیڑ چھاڑ کرنا, جوانی کا مطلب آوارگی کرنا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جوانی کا اصل لطف لینا ہے تو نیکی کر کے دیکھو, پرہیزگاری کر کے دیکھو, تقوی اختیار کر کے دیکھو. آپ نہیں جانتے حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میرے چہرے پر داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے, میں بالکل کڑیل جوان تھا, 16-17 سال کا جوان, اور میں نے جنگ احد میں شرکت کی تھی. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے, اور میں رسول اللہ پر آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روکتا تھا. اسی طریقے سے دیکھیں بدر و احد میں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے وہ سب کے سب جوان تھے. اللہ اکبر. اور کیسے جوان تھے؟ سارے صحابہ جوان تھے. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں
اللہ اکبر، جوانوں کی عزت کرو۔ آقا کی حدیث ہے، آقا فرماتے لوگوں جوانوں کی عزت کرو، جوانوں کی قدر کرو، جوانوں کو اہمیت دو۔ اس لیے کہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے مجھے جھٹلایا، میری بات کو رد کر دیا، لیکن جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کیا۔ اس لیے جوانوں کی عزت کی جائے گی، کیونکہ اسلام سب سے پہلے جس نے قبول کیا تھا وہ سب جوان لوگ تھے۔ صدیق اکبر جوان، زید بن حارثہ جوان، سعد بن ابی وقاص جوان، فاروق اعظم جوان۔ اللہ اکبر، بدر میں 70 کافروں کو مارا گیا، لیکن تنہا جس نے 35 کو جہنم میں ڈالا تھا وہ سب جوانوں کا جوان تھا، جسے دنیا حیدر کرار کہتی ہے۔ وہ تو ایسے جوان تھے کہ میرے آقا فرماتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے اور علی مرتضیٰ جیسا کوئی جوان نہیں ہے۔ یہ سب جوان لوگ تھے، لیکن آج جوانی کو نشے میں بھنگ کر دیا گیا۔ باضابطہ طور پر ایک منصوبہ ہے لوگوں کا، منصوبے کے ساتھ مسلم جوانوں کے اندر نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ مسلم بستیوں میں نشہ دواؤں کے ذریعے، ایم ڈی کے ذریعے، بھنگ کے ذریعے، چرس کے ذریعے، حقے کے ذریعے یہ نشہ عام کیا جا رہا ہے۔ پتہ ہے اس لیے کہ دنیا کو تمہارے ٹیلنٹ سے بہت خوف ہے۔ جتنا ٹیلنٹ اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، میں کوئی تفریق کی اور فرقہ واریت کی بات نہیں کروں، میں سچی بات کروں۔ جتنا ٹیلنٹ اللہ نے مسلمانوں کو دیا کسی کو نہیں دیا۔ وجہ کیونکہ مسلمانوں کے دل کے تار زندہ کتاب قرآن سے ملتے ہیں، مسلمانوں کے دل کے تار زندہ نبی مصطفیٰ جان رحمت سے ملتے ہیں، مسلمانوں کے دل کے تار زندہ خدا کی رحمت سے ملتے ہیں، حی و قیوم سے ملتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کو بہت دماغ دیا، بہت ٹیلنٹ عطا فرمایا۔ آپ دیکھیے دور کیوں جاتے ہو، اس ملک کو ہندوستان کو جس نے ایٹمی طاقت دی کون تھا؟ کلمے کا انکار کرنے والا تھا یا کلمہ پڑھنے والا عبدالکلام تھا؟ اس ملک کو ہندوستان کو جس نے تاج محل دیا کلمہ پڑھنے والا تھا یا کلمے کا انکار کرنے والا تھا؟ اس ملک کو جس نے لال قلعہ دیا کلمے کا انکار کرنے والا تھا یا کلمہ پڑھنے والا تھا؟ اس ملک میں جس نے ایران سے صنعت اور حرفت لا کر کے ہندوستان والوں کو کپڑے بننا سکھایا، ہندوستان والوں کو قالین بننا سکھایا، ہندوستان والوں کو موتیوں کا ہار بنانا سکھایا، وہ کلمے کا انکار کرنے والا تھا یا ٹیپو سلطان کی شکل میں کلمہ پڑھنے والا تھا؟ ذرا تحقیق تو کیجئے۔ ہندوستان میں قالین کا جو تصور آیا ہے، اسی طریقے سے صنعت و حرفت کا جو تصور آیا ہے اواخر کے اندر، اسی طرح دیکھتے چلے جائیے۔ میرے بھائیوں، یہاں جو خوبصورت عمارتیں ہیں، اللہ اکبر، ہندوستان کو سجانے سے لے کے سنوارنے تک، سنوارنے سے لے کے سونے کی چڑیا بنانے تک، سونے کی چڑیا بنانے سے لے کے بچانے تک، حتیٰ کہ 1857 میں انقلاب کی آواز اٹھانے تک، تحریک ریشمی رومال چھیڑنے تک، بھارت چھوڑو کی آواز لگانے تک، 1947 میں ہند کو آزاد کرانے تک، ذرا چیک تو کرو اللہ اکبر کہ سب سے زیادہ محنتیں کس کی ہے؟ یہ سب کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ اگر انقلاب کی آواز کسی اور نے لگائی ہے تو اس کی اپنی مادری زبان میں وہ لگاتا۔ انقلاب خود بتا رہا ہے کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ اللہ اکبر، تحریک ریشمی رومال، اس طریقے سے دیکھتے چلے جائیے۔ سب سے پہلے دلی کی جامع مسجد میں جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر جس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، مسجد میں دیا تھا نا، تو مسجد کلمہ پڑھنے والوں کی ہوتی ہے، کلمے کا انکار کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ اسی کلمہ پڑھنے والے کو دنیا فضل خیر آبادی کے نام سے جانتا ہے۔ ارے جس نے ٹینک سے اپنا سینہ لگا لڑا کر کے شہید ہو گیا، ملک کی خاطر، اس اشفاق اللہ خان کا تعلق کلمہ پڑھنے والوں سے تھا یا کلمے کا انکار کرنے والوں سے تھا؟ ذرا چیک تو کیجئے، ذرا پتہ تو کیجئے۔ تمہارے ٹیلنٹ سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہے،
ان کو پڑھنے مت دو، جس دن یہ پڑھیں گے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ ان کو تجارت مت کرنے دو، جب یہ تجارت کریں گے تو تجارت کی منڈیوں پر ان کا قبضہ ہوگا۔ اتنے بھولے مت بنو، نادان مت بنو، اپنی جوانی کو آگ مت لگاؤ۔ ایک جوان صرف اپنے ماں باپ کی اولاد نہیں ہوتا، وہ پوری امت کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ پوری ملت کا سرمایہ ہوتا ہے۔ تمہیں انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر کے سوا کچھ نہیں دکھتے؟ اتنی گندی سوچ تمہاری کب سے ہو گئی؟ ایک وقت وہ تھا تم نے اندلس کے ساحلوں پر کشتیاں جلا کر کے لوگوں کو بتایا تھا یا تو مر جائیں گے یا تو مذہب کا پرچم لہرا دیں گے۔ تمہاری طہارت اور تقوی کا عالم یہ تھا۔ ابھی مولانا نے فلسطین کا ذکر چھیڑا، دل خون کی آنسو رو رہا تھا اور آنکھیں بھی کچھ اس کا اظہار کر رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں زمین کے اوپر کسی قوم کا خون کب ہوتا ہے؟ جب اس قوم کا جوان عیاش اور آوارہ ہو جاتا ہے۔ جس قوم کا جوان زانی ہو، شرابی ہو، آوارہ ہو، عیاشی کرے، اس قوم کو خاک و خون میں تڑپایا جاتا ہے۔ اور جس قوم کا جوان راتوں کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے مصلی پہ روتا ہے، اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، سنہری حرفوں سے ان کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ مولانا نے فلسطین کا ذکر کیا، فلسطین ابھی فتح ہوتا ہے۔ اپنا کردار بدلو، جو کام تلواریں نہیں کرتی وہ کام کردار کرتا ہے۔ لیکن تم کیا فلسطینیوں کی حمایت کرو گے؟ جو اپنی بہن کا مستقبل نہیں سوچ سکتا، وہ فلسطین میں بیوہ ہونے والی عورتوں کا مستقبل کیا سوچے گا؟ جس کی باپ کی نگاہوں سے اس کی سالی محفوظ نہیں، وہ کسی کی لٹنے والی آبرو کی حساسیت کو کیا محسوس کر سکتا؟ جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے عید کے کپڑوں کے لیے تیاری نہیں کر سکتا، وہ سگنلوں پر بھیک مانگنے والی عورتوں کی کیا مدد کر سکے گا؟ تم تو خود غرض ہو گئے، تمہیں خود غرضی کے علاوہ آتا کیا ہے؟ اگر جملے تلخ لگے تو معاف کرنا۔ جو قوم اپنی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی، وہ اپنی ماں کا حق ادا کریں گے، وہ اپنی بہن کا حق ادا کریں گے۔ وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ایک ایک مہینے کی مسافت پر فلسطینیوں کے مظلوموں کا کیا حق ادا کریں گے؟ جو اپنی اللہ کی محبت میں 10 منٹ کی نیند قربان نہ کر سکے، وہ اپنی جانیں کیا قربان کر سکیں گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ آج تو کھانے پینے سونے اور گناہ کرنے کے علاوہ تمہیں کچھ سوچتا ہی نہیں، عورتوں کو باپ کی نظروں سے دیکھنے کے علاوہ تمہیں کچھ سوچتا ہی نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ سب سے محبوب مشغلہ ہے حسن کو تکنا، حسن کو دیکھنا۔ آؤ جوانوں کا کردار کیا تھا، بات ختم کرتے کرتے، بات اینڈ کرتے کرتے بتا دوں۔ یاد رکھنا، صرف منقبتوں سے اور نظموں سے حالات نہیں بدلنے والے، صرف نعروں اور جلسوں سے حالات نہیں بدلنے والے، صرف درد بھری باتوں سے اور تحریروں سے حالات بدلنے نہیں والے، جب تک کہ تم کردار کے غازی نہ بنو۔ بڑی باتیں کر لی ہے، ارے تمہاری بیٹیاں جن کو اللہ و رسول نے مسجد میں جانے سے روکا تھا، آج تمہاری بیٹیاں بیوٹی پارلر تک جا رہی ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ شادی کے موقع پر دلہنوں کو تم بیوٹی پارلر تک بھیجتے ہو۔ اللہ اکبر! جس مذہب میں عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت نہیں، اس قوم کی بیٹیاں بننے سنورنے کے لیے بیوٹی پارلر تک جائے گی، مہندی لگانے تک بیوٹی پارلر تک جائے گی۔ جو قوم کی بیٹیاں نبی کے ہاتھ میں، توجہ، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی، جو قوم کی بیٹیاں نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی، مصافحہ نہیں کر سکتی، وہ بیٹیاں اجنبی مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑیاں پہن رہی ہیں۔ دین کہاں ہے؟ بتاؤ دین کہاں ہے؟ سوائے کلمہ پڑھنے کے، کلمے کے چند الفاظ وہ بھی صحیح ادا نہیں کر سکتے، اس کا معنی تک نہیں معلوم ہے۔ فیصلہ تو مفتیان کرام کریں گے، میں کوئی مفتی نہیں، میں صرف دل جلا صوفیوں کا غلام ہوں، لیکن دل کا درد آپ کے سامنے رکھو۔ سوچو دین کہاں ہے؟ نیند سے اٹھنے سے لے کے سونے تک کے دین کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں اسلام کہاں ہے؟ امام حسین کا نام لیتے ہو صرف شربت کے لیے اور نیاز کھانے کے لیے۔ امام حسین کے خون کو شربت اور کھچڑے کے بس تولنے والوں بے وفاؤ، نام حسین لے کر یزید کا کردار زندہ کرتے وقت تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ حسین کی نگاہوں میں تو اتنی طہارت تھی
کہ انہوں نے اپنی گھر کی کنیزوں کو بھی احتیاط سے دیکھا، اور تمہاری نگاہوں میں اتنا پاپ ہے کہ آج کل سالیوں کو بھی اور چچا کی اور پھپھی کی بیٹیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج تک بھاوجوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ سب ایسے نہیں ہیں، لیکن بات کہنے کی ہے، جلسے میں تو کہی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ بدبختی کی باتیں سننے میں آتی ہے کہ سسر سے بہویں تک محفوظ نہ رہی۔ وہ بدترین حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ وجہ دین اٹھ گیا، اللہ کا خوف اٹھ گیا، خدا کی خشیت اٹھ گئی۔ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنی ایک کنیز سے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا 40 سال سے آپ کے گھر میں رہتے مجھے نہیں پہچانتے، کہا میں نے آج تک تجھے دیکھا ہی نہیں۔ یہ ان کے تقوی کا عالم تھا، یہ ان کی پرہیزگاری کا عالم تھا۔ آج عورتوں میں بھی تقوی نہیں، مردوں میں بھی تقوی نہیں۔ عورتوں کا حال تو یہ کہ سیریل دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ ذرا میری ماں اور بہنوں سے پوچھو انہوں نے آج سے پہلے قرآن کب پڑھا؟ قرآن کون سی کتاب ہے؟ تیجے کی، چہلم کی، 10ویں کی، 20ویں کی۔ یہ قرآن کی عزت کی تم نے تعویذ کے موقع پہ گلے میں لٹکانے کی؟ تعویذ تیجے کے لیے تھی، چہلم کے لیے تھی، 10ویں 20ویں کے لیے تھی، اس لیے آیا تھا قرآن۔ قرآن کہہ رہا ہے ہدی للناس ہدی للمتقین، قرآن کا عنوان ہدایت ہے، قرآن ہدایت کے لیے تھا۔ یہ 10واں 20واں چہلم یہ دوسرے تیسرے نمبر کی بات تھی جس کو آپ نے جہیز، قرآن جہیز میں دینے کے لیے صرف نہیں آیا، قرآن 10ویں 20ویں کے لیے صرف نہیں، قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 10ویں 20ویں پہ اصالے ثواب نہ کرو، میری بات کا غلط مفہوم مت نکالنا۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا، ہدایت کے سوا سب کام لے رہے ہو، اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے معاذ اللہ تجارت کے معاملات حل کرتے ہو۔ ذرا بتاؤ اللہ کے بندو، قرآن پہ ظلم کرنے والوں، آج مسلمانوں کو اس لیے